بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب ایران کے عظیم الشان بادشاہ نوشیروان عادل سے جا ملتا ہے۔ بلا شبہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ مسلمان آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مقلد ہیں، جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حنفی کہلاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور ترین عالم دین کہلاتے تھے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، بھلا اس شخص کی صفات کون بیان کر سکتا ہے جو کہ تمام لوگوں کا محبوب ہو اور تمام مذاہب میں یکساں مقبول ہو۔ بلا شبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضت، مشاہدات اور گوشہ نشینی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ طریقت اور اصول شریعت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بلند و بالا مقام رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار بلند پایہ بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض روحانی حاصل کیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے 2 سال نہ ملتے تو نعمان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہلاک ہو جاتا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہنچے اور سلام عرض کیا تو روضہ اطہر سے وعلیکم السلام کی آواز سنائی دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب خلقت سے منہ موڑ کر گوشہ تنہائی اختیار کر لی جائے، تو اسی رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، تجھے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تو میری سنت کو ظاہر کرے، گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دو۔ چنانچہ حضرت امام سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دیا اور اجتہاد میں مشغول ہو گئے۔ اسم گرامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی نعمان ہے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہرت دوام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت سے حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی ثابت ہے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت نعمان رحمۃ اللہ علیہ بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ بن مرزبان بن قیس بن یزدگرد بن شہریار بن نوشیروان عادل۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے۔ ہمارے دادا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہمارے پردادا بچپن میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے
اور ان سے دعائے خیر حاصل کی۔ کنیت کی وجہ تسمی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 137 پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ کے بارے میں ایک روایت کچھ یوں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ چند خواتین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئیں اور پوچھا کہ جب مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو پھر عورت کو کیوں نہیں؟ آپ نے ان خواتین سے فرمایا کہ تم پھر آنا، میں تمہارے سوال کا جواب سوچ کر دوں گا۔ اس شش و پنج میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جن کا نام حنیفہ تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو ان خواتین کا سوال بتا دیا اور یہ بھی فرمایا کہ اس سوال کا جواب میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے عرض کیا کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان خواتین کو جواب دوں گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ فرما لیا۔ چنانچہ جب وہ خواتین دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے پاس ان کو بھیج دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے ان خواتین کو ایک ایک چھوٹا پیالہ دیا اور ساتھ ہی انہیں دودھ کا ایک برتن بھی دیا۔ اس کے بعد ایک بڑا پیالہ انہیں دے کر کہا کہ اپنے اپنے پیالے میں دودھ ڈال کر اس پیالے میں ڈال دو۔ جب انہوں نے ایسا ہی کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ اس پیالے میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو۔ وہ خواتین ایک ساتھ بولیں کہ نہیں، ایسا تو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی نے فرمایا کہ تو پھر تم کیوں نہیں سمجھتی ہو کہ 2 شوہروں یا زیادہ شوہروں کی شرکت سے تم یہ کیسے کہہ سکو گی کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ یہ جواب سن کر تمام خواتین دنگ رہ گئیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی عقل مندی کی ہر طرف دھوم مچ گئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ابو حنیفہ مشہور ہو گیا۔ ولادت اور جائے ولادت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سعادت کے بارے میں مشہور ترین قول یہی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلامی نام نعمان تجویز کیا گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کوفہ میں ہی رہائش اختیار کر لی۔ کوفہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کا آنا جانا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو لازوال شہرت حاصل ہوئی اور اس خاندان میں ایک عظیم القدر شخصیت پیدا ہوئی جو کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مقبول ہوئی، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سیرت النعمان میں لکھا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا دور بہت ہی پریشان کن تھا۔ اس دور میں ظالم ترین شخص حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس نے ہر طرف گویا قیامت برپا کر رکھی تھی۔ وہ خصوصاً علماء کے خلاف قدم اٹھاتا رہتا تھا۔ اس پریشان کن دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم و فضل حاصل کیا۔ حصول علم اور تجارت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد
ایک مخصوص قسم کا کپڑا بنانے کے ماہر تھے اور ایک بہت بڑا کارخانہ چلاتے تھے۔ اسی کپڑے کی وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں ریشمی کپڑے کی ہی ایک قسم تھی۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی پیشہ اپنا لیا۔ رفتہ رفتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کاروبار میں خاصی ترقی حاصل ہوتی چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شراکت دار حفص بن غیاث جو کہ 30 برس تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شریک کار رہے، وہ کہتے ہیں کہ میں 30 برس تک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارت میں حد درجہ دیانتدار اور صادق القول واقع ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 4 صفات کی وجہ سے ایک کامل اور ماہر تاجر بن گئے تھے۔ نمبر 1، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نفس غنی تھا۔ لالچ کا اثر کسی بھی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر نہیں ہوا تھا، حالانکہ لالچ کا اثر اکثر لوگوں پر غالب آ جاتا ہے۔ دوسرا، آپ رحمۃ اللہ علیہ حد درجہ امانت دار تھے۔ تیسرا، آپ رحمۃ اللہ علیہ عفو و درگزر کرنے والے تھے۔ چوتھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے احکام کی سختی کے ساتھ پیروی کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور شب بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی تھی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خرید و فروخت کے وقت امانت داری کے طریقوں پر ہمیشہ مائل رہتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت قیمتی کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کپڑا خریدنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد سے فرمایا، بیٹے انہیں کپڑا دکھاؤ۔ انہوں نے کپڑا دکھاتے ہوئے پڑھا، صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ سن کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ اب اس کپڑے کو مت بیچنا، کیونکہ تم اس کی بے جا تعریف کر چکے ہو۔ مگر وہ خریدار اسی کپڑے کی خریداری پر ضد کر رہا تھا، اور پھر وہ خریدار تھک ہار کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان پر واپس آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملازم نے وہ کپڑا مہنگے داموں اس کو فروخت کر دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھونڈ کر اس شخص کو اضافی رقم واپس کر دی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جابر بن وقیع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھی عورت نہایت قیمتی کپڑا فروخت کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اس کپڑے کی قیمت پوچھی تو اس نے 100 درہم بتائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مگر اس کی قیمت تو زیادہ ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ قیمت میں نے بہت سوچ کر بتائی ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 500 درہم دے کر وہ کپڑا خرید لیا۔ وہ عورت حد درجہ حیران ہوئی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کوئی بھی وہی کپڑا 100 درہم میں بھی نہیں خرید رہا تھا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر سعید اس وقت 20 یا 22 برس کے قریب ہوگی جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کوفہ کے نامور بزرگ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ اس دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں پوری طرح مشغول تھے۔ اسی دوران جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کاروبار کے علاوہ علم کے حصول میں رغبت پیدا ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو بازار میں آتے جاتے دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ لوگوں میں ان کی قدر و منزلت حد درجہ ہے۔ اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آواز دے کر اپنے قریب بلوایا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ ایک کام کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم تعلیم کس سے حاصل کر رہے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ کاروبار سے فرصت نہیں ملتی، تعلیم کس طرح حاصل کروں؟ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تم میں قابلیت کے بڑے جوہر دکھائی دے رہے ہیں، تمہیں چاہیے کہ علماء کی صحبت اختیار کرو۔ بس یہی نصیحت تھی کہ جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر حصول علم کی لگن لگ گئی۔ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے حصول فیض۔ اس زمانہ میں کوفہ بھر میں حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شہرت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور امام اور استاد تھے۔ انہوں نے ممتاز صحابی اور خادم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مبارکہ سنی تھیں۔ ان کے علاوہ بڑے بڑے تابعین سے بھی کچھ کسب فیض کیا تھا۔ اس دور میں کوفہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا درس مستند خیال کیا جاتا تھا۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں جاتے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ درس میں پیچھے بیٹھا کرتے تھے، جس طرح نئے طالب علم بیٹھتے ہیں، مگر جلد ہی امام صاحب کی نگاہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جوہر کو ملاحظہ فرما لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بلوا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متواتر 10 برس تک حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں حاضر ہوتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں متواتر 10 برس تک امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر رہا اور جب تک وہ زندہ رہے ان کی شاگردی کا تعلق کبھی نہیں چھوڑا۔ انہی دنوں جب امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رشتہ دار جو کہ بصرہ میں رہتا تھا انتقال کر گیا تو وہ مجھے اپنا جانشین بنا کر بغرض تعزیت سفر پر روانہ ہو گئے۔ کیونکہ مجھے آپ اپنا جانشین مقرر فرما گئے تھے، تلامذہ اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسائل پیش آئے جن میں استاد سے میں نے کوئی روایت نہیں سنی تھی، اس لیے اپنے اجتہاد سے جواب دیے اور احتیاط کے لیے ایک یادداشت لکھتا گیا۔ 2 مہینے بعد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ بصرہ سے جب واپس آئے تو میں نے وہ یادداشت پیش کی۔ کل 60 مسئلے تھے، ان میں سے انہوں نے تقریباً 20 غلطیاں نکالیں، باقی کی نسبت فرمایا تمہارے جواب بالکل درست ہیں۔ میں نے عہد کیا کہ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ ہیں ان کی شاگردگی کا تعلق کبھی نہ چھوڑوں گا۔ اسی دوران حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی قرأت حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی، جن کا شمار کوفہ کے ممتاز ترین اساتذہ میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی قرأت کے مطابق قرآن مجید تقریباً 25 برس کی عمر میں حفظ کیا۔ اسی زمانہ میں جو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت مل جاتا اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حصول علم حدیث کی طرف راغب ہو جاتے۔ مدرسہ سے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بجائے اپنی دکان پر جانے کے اساتذہ علم حدیث کے پاس چلے جاتے تھے۔ چنانچہ کوفہ میں تمام محدثین کی خدمت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور علم حدیث حاصل کیا۔ ان کی تعداد 100 سے بھی زائد کہی جاتی ہے۔ یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ تجارت کی طرف سے بالکل ہٹ چکی تھی اور اب ایک ہی لگن تھی کہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں علم دین بھی حاصل کیا اور حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے قرأت بھی سیکھی اور انہی سے قرآن کریم بھی حفظ کیا۔ یہی نہیں بلکہ اسی دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم حدیث کے لیے بھی شدید ترین محنت کی۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہر طرح کی آسائش بھی حاصل تھی، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری توجہ حصول علم کی طرف مبذول کر دی۔ چنانچہ پھر وہ وقت بھی آیا
کہ خود آپ رحمۃ اللہ علیہ امام زمانہ ہو گئے اور کروڑوں مسلمان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حنفی کہلاتے ہیں اور کہلاتے رہیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے تو عازم مکہ مکرمہ ہوئے۔ اگرچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اچھا خاصا علم حاصل کر لیا تھا، مگر تکمیل کی سند تو بہرحال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہی حاصل ہونا تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ جب پہنچے تو اس وقت درس و تدریس کا خوب زور تھا، ایک سے بڑھ کر ایک عظیم الشان استاد موجود تھا۔ اکثر تو وہ بزرگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین سے فیض حاصل کیا تھا، ان کی الگ الگ درس گاہیں موجود تھیں۔ انہی میں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ بن رباح بھی خاصی شہرت کے حامل تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے علاوہ بہت سے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے احادیث سنی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عطا رحمۃ اللہ علیہ بن رباح کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہونے لگے تو دن بدن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جوہر عیاں ہونے لگے۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وقار محترم استاد کی نظروں میں بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ ہونے لگا کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ حلقہ درس میں اپنے پرانے شاگردوں کو ہٹا کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب جگہ عطا فرماتے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حد درجہ قدر و منزلت کرتے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 115 ہجری میں ہوا۔ اس وقت تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس میں حاضر ہوتے رہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر محدثین سے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سند حاصل کی، مگر ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے، جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور شاگرد تھے۔ انہوں نے نہایت ہی توجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے حصول علم کے بعد اب مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے، جو کہ یقیناً حدیث کا خزانہ اور نبی کریم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری قیام گاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بعد تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے 7 بزرگ علم و فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے۔ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے تو ان میں سے محض 2 بزرگ حیات تھے، یعنی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کے غلام تھے، جبکہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علم حاصل کرتے رہے، غرضے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ہی حصول علم کے لیے کوشاں رہے۔ درس و تدریس کا آغاز حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے واپسی پر درس و تدریس کا آغاز کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں ہی درس و تدریس کا آغاز کیا۔ جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ درس دینے لگے ہیں تو طلباء بہت بڑی تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہونے لگے اور اپنی علمی پیاس کو بجھانے میں مشغول ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس حاضر ہونے والے طلباء کی تربیت بہت ہی اعلیٰ طریقے سے کرنا شروع کی، چنانچہ بہت ہی جلد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس بہت ہی زیادہ وسیع ہو گیا۔ روایت ہے کہ مسعر بن قدام کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی غرض سے ان کی مسجد میں حاضر ہوا۔
میں نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی اور طلباء کو پڑھانے میں مصروف ہو گئے، اور یہ سلسلہ نماز ظہر تک جاری رہا۔ نماز ظہر کا وقفہ ہوا۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پڑھانے میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ عشاء تک یہی معمول رہا۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت پر حیران رہ گیا۔ عشاء کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ میں حیران تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام دن تو درس و تدریس میں مصروف رہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کس وقت کرتے ہوں گے؟ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے واپس مسجد میں تشریف لائے اور ایک کونے میں نوافل ادا کرنے میں مشغول ہو گئے اور ساری رات نوافل ادا کرتے رہے۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کافی عرصہ رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہی معمولات دیکھے۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درس دیا کرتے اور دور دراز سے لوگ آتے، ان کے مسئلے حل فرماتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد گھر جاتے اور کچھ دیر تک سوتے۔ پہلے پہل تو آپ رحمۃ اللہ علیہ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، مگر جب خود مسند درس پر بیٹھے تو دور دور سے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آنے لگے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان چونکہ بہت امیر کبیر تھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس و مال و دولت کی فراوانی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عزیز و اقارب احباب اور طلباء کا حد درجہ خیال رکھا کرتے تھے، ان کی ہر طرح کی ضروریات کا پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہایت غریبی کے عالم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کر رہا تھا۔ ایک روز میرے والد آئے اور مجھے درس سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ چلو اور کام میں میری مدد کرو۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں چند دن درس میں حاضر نہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بارے میں پوچھا، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے اور میرے حالات دریافت کیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک تھیلی اشرفیوں کی دی اور فرمایا کہ تم اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ اور تعلیم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ چنانچہ میں اپنا گھر بھی چلاتا رہا اور علم بھی حاصل کرتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے اتنے پیسے دے دیا کرتے تھے کہ میرا گھر چلتا رہا۔ میں تقریباً 17 برس تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا اور کبھی غیر حاضر نہ ہوا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے 1000 جوتے کے جوڑے پیش کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہدیہ کو قبول فرما لیا اور تمام کے تمام جوتے لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ کچھ ہی روز کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لیے جوتوں کی ضرورت پڑی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بازار جانے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے عرض کیا، یا شیخ، چند روز پہلے تو 1000 جوتے کے جوڑے آئے تھے، ان کے ہوتے ہوئے نئے جوتوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان جوتوں میں سے ایک بھی میرے لیے نہیں تھا اور نہ ہی میرے گھر میں بھیجا گیا تھا، اس لیے میں نے گھر جانے سے پہلے ان کو تقسیم کر دیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی مجوسی تھا جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقروض تھا۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مجوسی کے گھر رقم کا تقاضا کرنے گئے تو اس کے مکان کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے پر کچھ نجاست لگ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسے دور کرنے کے لیے جھاڑا تو وہ نجاست اس مجوسی کے مکان کی دیوار کو لگ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مجوسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لونڈی باہر آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے مالک کو بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے معذرت کی کہ کس طرح اس کے مکان کی دیوار پر نجاست لگ گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جب معذرت کی تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں قرض معاف کر دیا۔ انتقال پر ملال۔ بلا شک و شبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنی پوری زندگی، پوری حیات مقدسہ میں حق گوئی کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ یقیناً حکام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے
آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بھی ڈالا گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پشت مبارک پر کوڑے بھی برسائے گئے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پائے استقامت میں کبھی لرزش نہیں آئی۔ روایت میں ہے کہ عبدالعزیز بن ابی درداء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خلیفہ وقت نے اپنے دربار میں طلب کیا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ میں نے استاد محترم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، خلیفہ نے مجھے طلب کیا ہے اور میرے لیے بڑی مشکل ہے کہ میں حق بات کہے بغیر واپس لوٹ آؤں۔ آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میں ایسے طریقے سے بات کروں کہ جس سے خلیفہ مشتعل نہ ہو اور میں حق بات بھی کر دوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم خلیفہ کے دربار میں جاؤ تو سنت کے مطابق سلام کہنا اور پھر خاموش ہو جانا۔ جب تم سے کوئی مشورہ مانگا جائے یا کوئی بات پوچھی جائے تو اگر تم اس کے متعلق جانتے ہو تو بات کرنا، ورنہ خاموش رہنا اور موقع پا کر خلیفہ کو نصیحت بھی کر دینا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں کے بے شمار ظلم سہنا پڑے، دور بنو امیہ ہو یا بنو عباس، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر دور میں ظلم برداشت کیا۔ ان مظالم کو برداشت کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 151 ہجری میں قید خانے میں ہی ہوا۔ قید خانے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی میت ہی باہر آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھی گئی۔ اللہ پاک بھائی ہمیں بھی جو ہے اپنے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، پورے دین پر چلنے کی توفیق دے اور پورا دین پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک